بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سجدہ کریں۔ اس تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اس سجدے کے بارے میں تحقیق بھی پیش کیا تھا کہ یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیت تھا، اور اس حکم کے اندر تمام فرشتے داخل تھے۔ اس وقت تک ابلیس اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، لیکن تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم مان کر حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام، پھر تمام فرشتے سجدے میں گئے۔ ایک قول کے مطابق یہ سجدہ جمعہ کے دن ظہر یعنی جمعہ کے وقت میں حکم ہوا، تو جمعہ کے بعد سے لے کر عصر تک یہ سجدہ کیا۔ ایک قول کے مطابق یہ سجدہ 1 مہینے تک رہا۔ ایک قول کے مطابق یہ سجدہ 500 برس تک رہا، کہ فرشتوں نے ایک طویل سجدہ کیا۔ اس کو یوں کہیے کہ جب تک اللہ نے چاہا، فرشتوں نے تب تک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے سجدہ کیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانا، تو وہ مقربین میں شامل ہوئے، ان کے درجات اور بڑھے۔ لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے افضل مانا، اور دلیل کے طور پر یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا مزاج بلند ہونا ہے اور مٹی کا مزاج جھکنا ہے، تو مجھے آدم کو سجدے کا حکم دینا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی حکیم مطلق ہے، وہ جو حکم ارشاد فرماتا ہے اس میں ایک نہیں ہزار حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو سجدے کا جو حکم ارشاد فرمایا، تو ابلیس نے حضرت آدم کا مجسمہ دیکھا، لیکن حضرت آدم کا مقام نہیں دیکھا، وہ خزانہ نہیں دیکھا جو خزانہ اللہ نے حضرت آدم کے دل میں محفوظ رکھا تھا، امانت کے طور پر رکھا تھا۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کے حکم کے آگے سر بسجود ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا،
یہی عبودیت کی پہچان ہے۔ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو بجا لانا ہے۔ لیکن ابلیس نے اس میں حکمت تلاش کرنا شروع کیا، وجہ جاننا چاہا تو وہ مردود ہو گیا۔ لہٰذا دین کی باتیں بھی ایسی ہی ہیں کہ کہیں کہیں ہمارا دماغ اتنا کام نہیں کرتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ ہمارے بڑوں نے جیسا سمجھا دیا ہے، ہم کو اس پر چلنا ضروری ہے اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کے مطابق اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم بہک جائیں گے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اب تک اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھا، وہ کہیں بھی جاتا تھا، کہیں بھی رہتا تھا، اللہ کی کسی بھی نعمت سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ لیکن جب حضرت آدم کی تعظیم سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اپنے قرب سے اسے دور کر دیا، اسے مردود کر دیا۔ ابلیس نے تکبر کیا۔ تکبر انسان کرے یا ابلیس، سوائے نقصان کے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس تکبر نے اس کو کفر میں دھکیل دیا۔ تو شیطان ابلیس تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا۔ ابا واستکبر، منکر ہوا اور غرور کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرایا۔ جنت جن کے بارے میں جمعے میں نے کچھ حدیثیں بیان کیا تھا کہ جنت انسان کے تصور سے بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس جنت میں حضرت آدم کو جب اللہ نے ٹھہرنے رہنے کا حکم دیا تو جنت میں سب کچھ تو تھا، لیکن ایک ساتھی کی کمی تھی، ایک ہم سفر کی کمی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ساتھی کے لیے بے قرار رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم کی بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ بائیں طرف کی سب سے چھوٹی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو حوا اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو ایک زندہ آدمی سے پیدا کیا۔ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان محبت فطری چیز ہے۔ اس کی فطرت اور اس کی خلقت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ ایک مرد کے دل میں عورت کی محبت ہو، ایک عورت کے دل میں مرد کی محبت ہو۔ اس فطرت کے تقاضے کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں تنہائی کی زندگی، تجرد کی زندگی، غیر شادی شدہ زندگی کو منع فرمایا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نکاح کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ کے حبیب نے بھی اپنی امت کو نکاح کی رغبت دلایا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی محبت تلاش کرے تو اس کا ایک جائز طریقہ ہونا چاہیے، اور جائز طریقہ اللہ نے کیا رکھا کہ ایک مرد عورت باہم نکاح کے رشتے میں بن جائے تاکہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرے اور ان کی نسل بھی آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کے بیچ میں فرشتوں کے ذریعے سے نکاح قائم فرمایا۔ جنت میں ان کا نکاح ہوا اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے جنت میں رہنے لگے۔ عورت کو اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم کے بائیں پسلی سے۔ انسان کا دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، یعنی وہ پسلی دل سے بہت زیادہ نزدیک ہے، تو ایک عورت بھی اگر وفادار ہو تو وہ مرد سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاثۃ، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیز سے محبت ہے۔ میرے دل میں دنیا کی چیزوں سے 3 چیز کی محبت ڈالی گئی، ایک عورت، دوسری خوشبو، اور تمہاری نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں میں بے شمار نعمتیں ہیں، مگر ان نعمتوں میں جو مجھے پسند ہے وہ عورت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کی طرف ایک آدمی کی رغبت فطری ہے، تو اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے ایک نکاح کا رشتہ رکھا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور عورت باہم قریب ہوں اور ان کی نسل آگے بڑھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سکون کے ساتھ جنت میں رہنے لگے، لیکن
حضرت آدم کو جنت میں رکھا اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اب یہاں ایک عداوت اور رقابت پیدا ہو گئی، انسان اور شیطان کے بیچ میں دشمنی یہاں سے شروع ہو گئی۔ اب شیطان جو ہے جنت سے نکال تو دیا گیا، لیکن حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے بدلہ لینے کی ٹھان لیا۔ بھئی بدلہ لینا کہیں اس کی رخصت ہے، کہیں معاف کرنے کا حکم ہے، وہ حالات کے حساب سے۔ اگر آدمی ظالم ہے تو اس سے بدلہ لے کر اگر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ آدمی کو معاف کر کے اگر اس کو صحیح راستے پہ لایا جا سکتا ہے تو اس کو معاف کر کے صحیح راستے پہ لایا جائے گا۔ لیکن جب واقعی کسی کی طرف سے زیادتی کا کوئی شکار ہو، تب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی خود ظلم کرتا ہے اور جب اس کو ظلم سے روکیے تو وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے۔ خود غلطی کرے گا، اس کو غلطی سے روکنے جائیے تو وہ دشمنی پیدا کرے گا، دشمنی شروع کرے گا۔ اور وہی یہاں ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کیا ابلیس نے، سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، تکبر کیا ابلیس نے، لیکن اب وہی بدلے کی ٹھان لیا اور حضرت آدم کو جنت سے الگ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ راستہ ڈھونڈنے لگ گیا۔ کیسے کیسے کر کے ابلیس جنت کے دروازے پہنچ گیا، کیونکہ جنت کے اندر داخلہ تو ممنوع تھا۔ دروازے تک پہنچا اور دروازے میں پہنچ کر اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو بہلانا پھسلانا شروع کیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ دیکھو پوری جنت سے تم کو نفع حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب جانے سے تم کو منع کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اس درخت سے جو کھاتا ہے، اس کا پھل کھا لیتا ہے، وہ ملائکہ میں سے ہو جاتا ہے، وہ مقربین میں سے ہو جاتا ہے، پھر اسے جنت سے کبھی نکالا نہیں جاتا۔ اگر تم نے اس کو نہیں کھایا تو تم کو ایک دن اس جنت سے الگ کر دیا جائے گا۔ اپنی بات سمجھانے کے لیے وہ جھوٹی قسم بھی کھایا۔ حضرت آدم نبی ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے تو انکار کر دیا، لیکن ابلیس جب بار بار یہی چیز سمجھانے لگا تو حضرت حوا اس کی بات میں آ گئیں اور اس کا پھل توڑ کر حضرت حوا نے خود بھی کھا لیا اور حضرت آدم کو بھی کھلا دیا۔ حضرت آدم نے وہاں پر ایک اجتہاد کیا کہ یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کوئی اللہ کی قسم جھوٹی تو نہیں کھائے گا، تو ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو۔ تو اپنی معصومانہ فطرت کی وجہ سے حضرت آدم بھی اس کی بات میں آ گئے اور ایک اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کے پاس میں جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع تو نہیں کیا ہے۔ بھئی اس درخت کے قریب مت جانا، اس سے مت کھانا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت آدم نے یہ سوچ کر
کے قریب جانے سے روکا ہے، کھانے سے نہیں روکا ہے، انہوں نے کھا لیا۔ اور حضرت حوا کی بات پر جب حضرت آدم نے وہ پھل کھایا تو اس پھل کے کھاتے ہی جو جنتی لباس ان کے جسم میں تھا وہ جنتی لباس اتر گیا۔ اب دونوں کو فکر ہوئی کہ اپنا ستر چھپائیں، تو انہوں نے کچھ پیڑ کے پتوں کو آپس میں جوڑ دیا جس سے اپنا جسم ڈھانکا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آپ اس جنت میں نہیں رہ سکتے، آپ کو اس جنت سے الگ ہو کر زمین پر جانا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے اتنا سارا کچھ ہوا، ابلیس اس کا ذریعہ بنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ مشیت الہی سے ہو رہا تھا، کیونکہ حضرت آدم زمین پر نہیں آتے تو زمین آباد نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں اس زمین پر اتارے گئے، تو حضرت آدم سب سے پہلے جس زمین پر اترے وہ زمین سرندیپ کے پہاڑ، جسے آج ہم سری لنکا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم کہاں اترے؟ سری لنکا میں۔ اور حضرت حوا کو کہاں اتارا گیا؟ جدہ میں۔ تو حضرت آدم سری لنکا میں اور حضرت حوا جدہ میں، یہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ملنے کے لیے بے قرار ہوئے، اور دونوں کی ملاقات ہوئی جا کر مقام عرفات میں۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام عرفات کے مقام میں جا کر قیام کرتے ہیں۔ تو عرفات اللہ سے قریب ہونے ملنے کے لیے بہت مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر ایک پیغمبر اور اس کی زوجہ کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم پوری زمین میں گھومتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ 300 سال اس میں گزر گئے کہ انہوں نے کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حضرت آدم اتنا روئے کہ سب سے زیادہ دنیا میں رونے والے حضرت یعقوب ہیں، اور پوری دنیا کے لوگوں کو اگر ملا لیا جائے تب بھی حضرت آدم کے رونے کے برابر نہیں ہوتے۔ حضرت آدم زمین پر آئے تو ان کی برکت سے زمین کے پودوں میں خوشبو آ گئی۔ یہ جو مسالے وغیرہ کے پیڑ ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، یہ حضرت آدم کے زمین میں آنے، اور ایک روایت کے مطابق کہ جن پودوں نے حضرت آدم کے لیے اپنی پتیاں پیش کیں، اللہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کے اندر ہمیشہ کے لیے خوشبو پیدا فرما دیا۔ تو حضرت آدم اس زمین میں تشریف لے آئے۔ اس سرزمین ہند آج کچھ لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال کے بعد، 700 سال کے بعد، اتنے سال کے بعد اس زمین میں آیا۔ حضرت آدم جو کہ نبی ہیں، اور نبی ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک خدا کا ماننے والا، اس زمین پر پہلا قدم رکھنے والا حضرت آدم ہے۔
تو ایک خدا کی عبادت روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کہیں ہوئی ہے تو یہ سرزمین ہند ہے۔ لہٰذا توحید کے ماننے والوں کو بیگانہ کہنا غلط ہے۔ توحید والے تو حضرت آدم کے زمانے سے یہاں پر ہیں، ہے کہ نہیں؟ الغرض حضرت آدم، حضرت حوا دونوں اس زمین پر آ گئے۔ آگے کی بات اگلی آیت میں بیان کریں گے۔ اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، رغداً حیث شئتما، بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس پیڑ کے تعلق سے کئی روایات ہیں، لیکن دو قول کو زیادہ تر مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ وہ یا تو گیہوں کا پیڑ تھا یا وہ انگور کا پیڑ تھا۔ گیہوں کا دانہ یا انگور کا دانہ حضرت حوا اور حضرت آدم نے کھایا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ حضرت حوا کے کہنے پر حضرت آدم نے یہ دانہ تناول فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر حضرت حوا نہ ہوتی تو عورتیں کبھی خیانت نہ کرتیں، اور بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے پاس منہ سلوا اترتا تھا، ان کو ذخیرہ کرنے منع کیا تھا، لیکن اللہ کا حکم نہیں مان کر اس نے ذخیرہ کیا تو کھانا سڑنے لگ گیا، تب سے کھانا سڑنا چالو ہو گیا۔ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہلا پھسلا کر وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھلایا تو جنت سے وہ دنیا میں آ گئے، اور وہیں سے عورت کی طرف سے یہ خطرہ ہمیشہ رہنے لگا کہ اس کی ہر بات آنکھ مون کر مان نہیں لینی چاہیے۔ عورت کو دل کے قریب رکھنا چاہیے، لیکن اس کی ہر بات آنکھ بند کر کے نہیں ماننی چاہیے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ عورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں برائی نہ ہو، اس کی نیت خراب نہ ہو، لیکن وہ کچھ ایسا کہہ دے، ایسا کرا دے جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ عورت کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، لیکن احتیاط بھی ضرور کرنی چاہیے۔